ہم اناؤنس کر چکے ہیں الحمدللہ. فی الحال ہمارے پاس NOC ہے. NOC ہمیں پہلے مل چکا تھا, وہ صرف جگہ کا تعین کرنا تھا. جو سیکنڈ NOC ایشو ہوا اس میں جگہ کا بھی تعین ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ NOC کینسل نہیں ہوگا اور جلسہ کریں گے. وہ ہم سارا تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہترین جگہ ہوگی, بہترین ارینجمنٹ ہوگا. اس میں لوگوں کے لیے بیٹھنے کا بھی بندوبست کریں گے, راستے بھی دیں گے, سیکورٹی کا بھی پورا ارینجمنٹ ہوگا. ایوب صاحب, آپ نے بات کی کہ 47 کی حکومت کو بگانا ہے, خان صاحب کو وزیر اعظم لے کے آنا ہے, اور 4 سال عمران خان وزیر اعظم رہے, لیکن اس نے خود یہ بات ذکر کی تھی کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے, صرف مجھے کرسی میں بلایا گیا تھا. کیا اسی طریقے سے واپس کبھی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کی؟ تھینک یو. آپ نے اس قبل سوال میں بھی جیسا کیا کوئی امپیکٹ پسند نہیں آیا, تو سنجان کا جیسا جو ہوگا کیا امپیکٹ ہوگا اس کا پاکستانی؟ نہیں دیکھو, بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جمہوری ملک میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہے. آدو آئین اور جمہوریت تو بالکل ڈیڈ ہے اس ملک میں, لیکن عوام کا جو اظہار ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اس کا بہت بڑا ایک منٹ میں جواب دے دوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا تو پھر اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے, اتنے لا کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ بطور قانون داروں کو لگتا ہے کہ آج سے ہی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. نہیں دیکھو, آج سے بھی امپلیمنٹ ہوگا. تو پھر آپ کے لیے تو مشکلات کھڑی ہو گئی, آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھو, ہمارے لیے اس سے مشکلات بالکل کھڑی نہیں ہوگی. ہمارے ورکر سپورٹر کو اس لیے پیغام ہے کہ آپ آ جائیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لا پاس ہوا ہے وہ سائن ہوگا, وہ پراسپیکٹیولی اپلیکیبل ہوگا. اس میں بھی لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ ہوگا, اسلام آباد پورے ICT میں, کیپٹل ٹیریٹوری میں, وہ صرف سنجانی موضع پہ ہوگا. تو ہمارا ہے ہی سنجانی, اور ہم نے تو اپنے ایکسس کے لیے دیکھا ہوگا. تو فیوچر کے ایک سیکنڈ خان صاحب, جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا, دیکھیں اس حکومت نے تو ہمارے ڈر سے یہ قانون یہ لائے ہیں, ٹھیک ہے, پر یہ بات یاد رکھیے گا, قانون تو ابھی آ گیا نا, جب تک یہ ریپیل نہیں ہوتا, کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, 3 سال 4 سال, پہیا تو بہت تیزی سے گھومتا ہے. یہ تو کہیں پہ پتھر پہ تو لکیر نہیں ہے کہ آج کی حکومت ہمیشہ رہے گی, تو پھر خمیازہ انہوں نے بھگتنا ہوگا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے خلاف اس طرح کر رہے ہیں, دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں, ان کی اپنی پالیسیوں سے ڈر ہے. جو لوگ نکل رہے ہیں, جو بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, اس کے خلاف لوگ نکلتے ہیں, پیسفل لوگ نکلتے ہیں. جیسے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, وہ ادھر ہی آتے ہیں, اپنا آواز کرتے ہیں. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہے, اس کے لیے آئین کے مطابق نہ آپ سزا دے سکتے ہیں نہ اس کو منع کر سکتے. 4 بجے سے لے کر 7 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے. جیسے دیگر خان صاحب نے کہا کہ لا ایپلیکیبل ہو چکا ہے. 7 کے بعد چونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا جتنے بھی پاکستان کے صاحب جلسے ہوئے دیر رات تک چلتے اور شو بھی لیٹ ہی ہوتے ہیں. اس چیز کو کیسے تک دیکھو 2 بجے کا ٹائم, وہ ہمیں 2 بجے کا ٹائم تو NOC کینسل دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگا, اور ٹائمنگ سے فرق نہیں پڑتا. کہ پارلیمان کوئی پرنٹنگ پریس نہیں ہے کہ آیا تو آپ ایک ویڈیو اس پہ سے نکال لیا ہے, پروسیس اس کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. دوسرے کمیٹی کو جانا ہوتا ہے, پھر کوئی ایسا بل آتا بھی ہے وہ حکومت لے کر آتی ہے. یہ نیا ٹرینڈ کیا شروع ہو گیا اور اس کی اپوزیشن کیا کر؟ میں آپ کو اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ایون انہوں نے الیکشن ایکٹ, آپ صحیح فرما رہے, اور ہم نے اس بات کو اسمبلی بھی اٹھایا ہے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے 12 اپنے اسمبلی کے باہر بھی, سینٹ میں بھی اٹھایا, اور اسمبلی کے باہر ہم نے پریس کانفرنس کی اور یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ رات کے اندھیری میں کوئی قانون بناتے ہیں اور صبح سویرے لے کے آ جاتے ہیں, ایڈیشنل ایجنڈا پٹ کرتے ہیں اور بالکل لے کے آتے ہیں, اسی وقت کنسیڈر کرتے ہیں. آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اتنی اجلت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے آج ترمیم ڈالی ہے اور کہا کہ فارم اے سے پاٹا کے الفاظ ہٹائیں. وہ پاٹا کے الفاظ 2023 میں ہٹ چکے تھے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم. سر یہ طریقہ کے جلسہ ہونے جا رہا ہے, اگر زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی بڑا اعلان ہوگا, تو مارچ کا یا دھرنے کا اعلان کیا جائے گا. یہ صرف جلسہ ہوگا نہیں, نہ ہمارا مارچ ہوگا نہ ہمارا دھرنا ہے, یہ جلسہ ہے اور جلسے کے بعد ڈسپرس ہوگا. تھوڑا سا آف ٹاپک ہے, اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا خان صاحب نے, ملٹری فیسلٹی سے بچنے کے لیے وہ خدشہ یہ ہے
कुछ हुकूमती वुज़रा भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, DGISPR ने भी इसका इंदिया दिया। आप समझते हैं कि फैज हमीद बहाना था इमरान खान निशाना? देखिए, फैज हमीद पे पार्टी का मौके बड़ा क्लियर होके आया है कि ये फैज हमीद का इशू जो है ये आर्मी का अपना मसला है, इनका अपना इंटरनल मामला है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका एक्ट है, उनको जिस तरीके से ये करना चाहते हैं यूनिफॉर्म में ये उनका है। इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत खान साहब की कस्टडी नहीं ली जाएगी और हम हमेशा अदालतों का सहारा लेते हैं, तो इसलिए हमने अदालत का सहारा लिया। मेरा सिंपल ये है, देखिए फैज हमीद साहब DGISI थे, जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। मेरी आज की स्टेटमेंट की है मुतबातर, मैं कहता हूँ DGI जो होता है वो रिफ्लेक्टेड अथॉरिटी लेता है आर्मी चीफ से, तो लिहाजा जो आर्मी के कवानीन है वो जिस तरह उन्होंने लागू करने हैं वो करें। थैंक यू। मौजूदा कानून साजी का जिक्र करते हुए उमर अयूब साहब ने कहा पहिया घूमेगा, आपके दौर में फीका पे काम हुआ, आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वो इससे तशवीश एक लाहक होती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ ही ये पहिया घूमेगा और घुमाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या ताकतवर हल्के जो काबिज हैं इस निज़ाम पे या पार्लियामान पे, उनको इस पहिया घुमाने से साइड पर रखते हुए आईन के तहत में लाने के लिए बात नहीं, पहिया घूमेगा फिर नॉन लीग का वर्कर आएगा, वही लोग जिनके साथ आप शायद मुश्किल हो, खराबी हो, पार्लियामान में बातचीत कर सकते हैं जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आज इसी पॉइंट पे रखा हुआ है हमने ये कि जलसे से रिलेटेड हमने बात करनी है और जो कानून लेके आते हैं वो भी जलसे पीसफुल असेंबली से रिलेटेड थी, इसलिए हमने उसका जिक्र किया। जहां तक आप कह रहे हैं पीका वाले कानून, एक बात अटल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई विंडिक्टिव जो आना इरादा नहीं है उसे, और नहीं हम कानून साजी इस अंदाज में करेंगे इससे कोई वो हम खुद इंशाल्लाह ताला करेंगे।